الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا تقوی، آپ کی نفس کشی یعنی نفس کی مخالفت اور کچھ مزید بھی سنیں گے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ عز و جل کی مشہور ولیہ، ان کے بارے میں رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں، پہلے کے دور میں بادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہوں گی تو مشعلیں، اس کی لائٹ وغیرہ ساتھ لے کر جایا کرتے ہوں گے لوگ، اس روشنی میں، اس لائٹ میں اپنی قمیض کا ایک حصہ سیا تو ایک عرصے تک ان کا دل پرسکون نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کو یاد آیا کہ انہوں نے قمیض کا وہ ٹکڑا پھاڑ دیا کہ جو اس روشنی میں سیا تھا، تو اب اپنے دل کو پرسکون پایا۔ کیا بات ہے! اتنی باتوں سے بھی اللہ والے احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، احساس پیدا فرما دے کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کی توجہ ہو جائے، اور جس میں شبہ ہو پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، ہم اس سے بھی بچیں۔ کاش تقوی کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، علم القرآن پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، تقوی۔ ایمان کے ساتھ تقوی کا اکثر حکم آتا ہے۔ تقوی کے معنی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی۔ اگر اس کا تعلق اللہ تعالی یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور اگر تقوی کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقوی سے بچنا مراد ہوگا۔ اگر تقوی کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو، نہ رب تعالیٰ کا نہ دوزخ کا، تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہے۔ تو متقی وہ ہیں جو ایماندار ہیں، جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اس کی طرف جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں، اور اچھے برے عمل۔ بہت پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے یہ جاری کیا ہے، یہ جن بزرگ کا لکھا ہوا ہے وہ 1132 ہجری میں انہوں نے پردہ فرمایا، شیخ الاسلام امام عبداللہ بن علوی حداد حضرمی شافعی علی رحمۃ اللہ الکبی۔ اس کا ترجمہ مکتبے نے شائع کیا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا جذبہ بڑھانے کے لیے بہترین رسالہ ہے، اور بیان کے لیے بھی اس کے اندر بہت اچھا مواد ہے، مبلغین کے لیے، مبلغات کے لیے، اور جو مساجد کے ائمہ ہیں، خطیب ہیں، ان کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ سورہ نساء میں 131ویں آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ احزاب میں، سورہ آل عمران میں، سورہ تغابن میں تقوی اختیار کرنے کی فرمایا، تاکید فرمائی۔
کثیر آیات ہیں تقوی اختیار کرنے کا جس میں حکم دیا گیا. اور جو مسلمان تقوی اختیار کرے گا اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ مرحبا. سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. جو تقوی اختیار کرے گا اسے کیا انعام ملے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن حکیم سے متقین ہی ہدایت پاتے ہیں. جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی. متقین کو علم سے نوازا جاتا ہے. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا مضمون ہے. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی متقین کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے. یہ سورہ جاثیہ میں اللہ تبارک و تعالی متقین کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں اس کا ذکر ہے. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ متقین کے لیے جہنم سے نجات ہے. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ, بے شمار فوائد, فضائل, کمالات. قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر اس کا یعنی تقوی کا ذکر ہے. اس رسالے کے صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہے کہ ڈر, خوف, طاعت, عبادت, دل کو گناہوں سے پاک رکھنا یہ تقوی کا حقیقی معنی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری, ممنوعات سے روگردانی کر کے اس کی ناراضی اور عذاب سے بچنے کا نام تقوی ہے. حقیقی تقوی یہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے, اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. یا اللہ, رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا صدقہ مدنی چینل کے ناظرین, ناظرات اور مجھے بھی, ہم سب کو تقوی عطا فرما دے, آمین. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تمہارا دل کسی چیز کو چاہتا ہے؟ جواب دیا اللہ جانتا ہے, 12 سال سے کھجور کھانے کو دل چاہتا ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء کی روایت پیش کر رہا ہوں. آپ بصریہ ہیں, شہر بصرہ ملک عراق میں رہنے والی تھی, تو بصرہ کی کھجوریں بہت مشہور ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک نہیں کھائی کیونکہ اللہ کی بندی ہوں, اس لیے مجھے اپنی مرضی پر چلنے کا کوئی اختیار نہیں. کیونکہ اگر میں کسی چیز میں اپنا ارادہ کروں, اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نافرمانی ہوگی. اللہ اکبر. آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری اور نفس کی خواہش کی مخالفت, جو نفس کے اس کا الٹ چلنا, یہ اس کی مخالفت ہے. اور سعادت مند و خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, وہ ناظرین و ناظرات جو نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نفس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سنیے, ان کے لیے جنت ہے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, سورہ نازعات پارہ 30 آیت نمبر 40-41. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان میں نے پیش کیا. تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان 2 آیات کے تحت لکھتے ہیں, یعنی جو دنیا میں گناہ کرنے لگے پھر رب کے سامنے کھڑے ہونے سے
حساب دینے کو یاد کر کے گناہ سے ہٹ جائے وہ جنتی، یا جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی۔ مزید لکھتے ہیں ہوا سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں، تو ناجائز خواہشیں ناظرین و ناظرات پوری نہیں کرنی ہوتی، دبانی ہوتی ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، ان سے بچنا ہوتا ہے۔ نفس کی کیفیات کہیں، نفس کی قسمیں کہیں، وہ کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ احیاء العلوم بہت پیاری کتاب ہے، متقین کی حکایات پڑھنا چاہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ احیاء العلوم جلد 2 صفحات 367 سے پڑھیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنا نا کہ بادشاہ کی روشنی کے اندر قمیص کا حصہ سیاہ تھا تو دل بے قرار ہو گیا، اور قمیص کا وہ حصہ آپ نے پھر پھاڑ دیا تو سکون ملا۔ تو اللہ والے بہت تقوی اور پرہیزگاری کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے متقین کی حکایات احیاء العلوم جلد 2 صفحات 367 سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، فری آف کاسٹ، کوئی اس سے آپ کا معاوضہ نہیں لگے گا۔ اور احیاء العلوم کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 15 جو مکتبۃ المدینہ نے احیاء العلوم کا ترجمہ شائع کیا ہے، اس پہ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں، 3 حالتیں لکھی۔ اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہتے ہیں نفس کے۔ جب یہ نفس اللہ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے، اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27-28 میں اس کا ذکر ہے۔ اور جب خواہشات کی مخالفت مسلسل کرتا رہتا ہے، ان سے مقابلہ کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ جب انسان عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ نفس اسے ملامت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کا ذکر پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں۔ اور اگر یہ نفس ملامت کرنا چھوڑ دے، خواہشات کی پیروی کرے، شیطانی باتوں کی اتباع کرے، تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اس کا ذکر جو ہے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس اور شیطان کی اتباع سے بچائے، اپنی فرمانبرداری نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، نیکوں کو فالو کرنا نصیب فرمائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بزرگ حضرت سیدنا سجف بن منظور علی رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حالت سجدہ میں تھی۔ میرے آنے کا احساس ہوا تو سجدے سے سر اٹھایا۔ جو سجدے کی جگہ تھی وہ آنسوؤں کی وجہ سے تر بتر تھی۔ آپ نے سلام پھیرا، میری طرف متوجہ ہوئی، فرمایا بیٹے کوئی حاجت ہے؟ عرض کی میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر آپ رونے لگی۔ فرمایا اللہ عز و جل تمہارے عیبوں کو چھپائے۔ مزید دعائیں دی، پھر اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی، ناظرین و ناظرات کو بھی کثرت سے نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رو کر نماز پڑھتی ہیں۔ کیسی نماز ہے ان کی، اور ہماری نماز کیسی ہے کہ ہم دنیاوی خیالات میں مست و محو ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ بھٹک جاتی، ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے پاس حاضر ہوا. آپ ایک پرانی چٹائی پر تشریف فرما تھی. ایک شخص نے آپ کے پاس کوئی بات کی جسے سن کر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا رونے لگی اور ایسے رونے لگی جیسے چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا ہے. ایسے آنسو جاری ہو گئے آپ کے. پھر بے قرار ہو کر زوردار چیخ ماری یہاں تک کہ ہم اٹھ کے وہاں سے واپس آ گئے. اللہ اکبر. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا رویا کرتی تھی. اللہ کی یاد سے روتی ہوں گی, اللہ کی محبت میں روتی ہوں گی. اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں رونا نصیب فرمائے, اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں, مدینے کی جدائی میں, مکے کی حاضری, مدینے کی حاضری کی تڑپ میں, حج کی آرزو کی تڑپ میں, دیدار مصطفیٰ کی تڑپ میں رونا نصیب فرمائے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبیوں کے سرور, مدینے کے تاجور, محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پڑھا, یعنی سورہ تکاثر تلاوت فرمائی. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی, اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اس سورہ تکاثر 30ویں پارے کی سورت ہے اور 8 آیتیں ہیں صرف اس کی, اور اس کو پڑھنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس سورت میں قبر کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے, جہنم کا لرزا دینے والا بیان ہے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے. خوف خدا جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس میں بھی بہت پیارے پیارے واقعات ہیں, حکایتیں ہیں خوف خدا کے جو حاملین تھے. خوف خدا کے بارے میں آیات, روایات, احادیث, حکایات, بہت کچھ اس کے اندر ہے. اور خوف خدا سے رونے کے تعلق سے فضائل بھی بہت لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس آ جائے. ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روئے وہ اس کی بخشش فرما دے گا. یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 5909. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, یعنی بلا ضرورت باہر نہ جاؤ, اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں, وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. فرمایا 2 آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی, ایک وہ جو رات کے اندھیرے میں رب عز و جل کے خوف سے روئے, دوسری وہ جو راہ خدا عز و جل میں پہرا دینے کے لیے جاگے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف سے بہے, یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, اللہ اکبر, اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, احیاء العلوم میں ہے. اے اللہ عز و جل مجھے 2 ایسی آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں,
اور آنسو گرنے سے تسکین دیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگاروں میں بدل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، خوف سے، ندامت سے رونا نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرما رہے ہیں جو شخص رو سکتا ہے تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونی جیسی صورت بنا لے۔ اور بھی بہت اس میں رونے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، اللہ کرے ہم پڑھیں اور عمل بھی کریں۔ میرے اشک گرتے رہیں کاش ٹپ ٹپ تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا رویا کرتی تھی، اور کیسی عاجزی کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو جعفر مدینی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے کہا گیا آپ نے کوئی ایسا عمل بھی کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ قبول کر لیا گیا ہے؟ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تو نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچیں یا نہ پہنچیں اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ طرح طرح کی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب پڑھنی چاہیے، خود پسندی سے بچنا چاہیے۔ اللہ والے نیک ہیں، نیک جبھی تو اللہ والے کہتے ہیں ہم ان کو، یہ نیک ہیں مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے۔ مرآت جلد 3 صفحہ 379 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے فرمایا کرتے ہیں میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اگر میری توبہ سے یہ گناہ نیکیاں بن گئے تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بہت بڑھ جائیں گی۔ دیکھیں کیسا یہ انداز ہے عاجزی اختیار کرنے کا۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جس میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ جب آپ نے جہنم کے تذکرے سے معمور قرآن پاک کی آیت سنی تو زوردار چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئیں۔ جہنم سے کس قدر آپ ڈرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں اور رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم جیسے غافل خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر بس یہ سمجھے بیٹھیں کہ بس بخشیں۔ تو اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ جہنم کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے پر اسرار خزانہ، اس میں جہنم کی کچھ جھلکیاں بھی دی ہوئی ہیں، وہ پڑھ لیجیے۔ بہار شریعت میں دوزخ کا بیان ہے، وہ پڑھیے پہلی جلد میں، آپ کو پتہ چلے جہنم کیا ہے، پھر خوف پیدا ہوگا، اور خوف پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے اس سے بچنے کی تدبیر کریں گے۔ جہنم کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں، جہنم کے خطرات، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں سے پڑھیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں بھی جہنم کا ہولناک تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، آمین۔